کے پیروانوں تو وہ باپ جو نمازیں قضا کر کر کے مال جمع کرتا ہے، وہ باپ جو جھوٹ بول کر وعدہ خلافی کر کے کم ناپ کر کم تول کر سود کے دندے کر کے جو باپ یہ سارے کارنامے انجام دے کر دنیا میں مال و دولت جمع کرتا ہے، اس کے مرتے ہی اس کے سارے مال کا مالک اس کا جوان بیٹا بن جاتا ہے۔ لیکن جوان بیٹے کی پوزیشن یہ ہے کہ جس باپ کے مرتے ہی جوان بیٹا بیٹھے بٹھائے لکھپتی بن گیا، اس جوان بیٹے کے پاس باپ کی قبر پر جا کر اس کی جنت کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا جوان بیٹے جب شب برات میں قبرستان آتے ہیں نا تو اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے، یاد نہیں آ رہا ہے۔ پہلے ایک پیڑ تھا جس کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ آپ بتائیے باپ کے نام پر کہاں کہاں پلاٹ ہے، کن کن بینکس میں اکاؤنٹ ہے، ابا کی پالیسیز کتنی ہیں، ابا کے پاس سیونگ کتنا ہے، کتنا پیسہ دنیا بھر سے ابا کا آنا ہے، ابا کی دکان کہاں ہے، فیکٹری کہاں ہے، کتنی زمینیں ابا کے نام پر ہیں، کتنے مکان ابا نے تعمیر کر لیے۔ بیٹے کو باپ کی پراپرٹی کا، پلاٹ کا، فلیٹ کا، مال و دولت و فیکٹری کا، اس کی پالیسیز کا، اس کے بینک اکاؤنٹ کا پتہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد باپ کی قبر کا پتہ وہ بھول جاتا ہے۔ کیا ملا آپ کو بھلا بتائیے؟ رب رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو ملا کیا؟ اپنے پیچھے وہ اولاد چھوڑ کر گئے جو اولاد آپ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے قابل بھی نہیں، جو اولاد آپ کی قبر پر آ کر آپ کے لیے فاتحہ کرنے کے قابل نہیں۔ اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے وہ اولاد چھوڑ کر گئے جو اولاد آپ کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنے۔ نچنیے چھوڑ کر گئے، سولوشن لینے والے، کوریکس پینے والے، شراب پینے والے، رات بھر پب جی کھیلنے والے، اگر اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر گئے تو پتا چلا کہ نہ دنیا آپ کے ہاتھ لگی اور نہ آخرت آپ کے ہاتھ لگی۔ دنیا کے چکر میں آپ نے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، توبہ کر لیں، زندگی بہت مختصر ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور یہ طے کر لیں کہ میں اپنی زندگی دنیا کے باطل مذاہب کے ماننے والوں کی طرح نہیں گزاروں گا، میں اپنی زندگی گزاروں گا تو غوث اعظم کے نقش قدم پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی زندگی جن بزرگوں سے محبتوں کے دعوے کرتا ہوں، جن کا عرص پاک مناتا ہوں، جن کی مزارات پر حاضری دیتا ہوں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پر گزاروں گا۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دنیا داروں کے پیچھے پیچھے چلو گے، آخرت میں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ دین داروں کے پیچھے چلو گے، اللہ دنیا میں عزت عطا کرے گا اور بعد مرنے کے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب میں ایک بات آخر میں اپنی ماں و بہنوں کے تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی بات پر میں بات کو مکمل کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے مجھ سے سنی ہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ عمل کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر ایک چیز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہوتی ہے، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ 12 سال 13 سال کا جیسے بالغ ہوا فوراً اس پر نماز فرض۔ لیکن جب ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے تو لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اس پر ایک چیز نہیں 2 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے پردہ ہے اور اس کے بعد نماز، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے پردہ اور اس کے بعد نماز، اور پردہ بھی کیسا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عورت اگر قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت کی آواز بھی کسی غیر مرد کے کان تک نہ پہنچے۔ عورت باہر والے کمرے میں نماز پڑھے، صحن میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے۔ عورت جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہو، دنیا والوں کے سامنے نہیں کھڑی، اپنے رب کے حضور حاضر ہے مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالت نماز میں اپنے سر کے بالوں کو ایسے چھپا لے
کہ چوٹی نظر آنا، بال نظر آنا تو دور کی بات، دوپٹہ لپیٹنے کے بعد، اسکارف پہننے کے بعد، مسلح لپیٹنے کے بعد اس کے بالوں کی رنگت بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس نے دوپٹہ لپیٹ لیا لیکن اتنا باریک ہے کہ نظر آتا ہے کہ بال کالے ہیں یا ڈائی کیے ہوئے ہیں یا سفید رنگ کے ہیں. تو فرمایا گیا اگر حالت نماز میں دوپٹہ لپیٹنے کے بعد بھی بال نظر آئے تو نماز واجب الیادہ ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی، دہرانا واجب ہوگا. آپ سوچیں کہ بندی رب کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہے اور اس میں اتنا پردہ ہے کہ رب کے سامنے تیری چوٹی نہیں نظر آنی چاہیے، رب کے سامنے تیرے بالوں کی رنگت نہیں ظاہر ہونی چاہیے. اب بتائیے جب رب کے حضور بندی حاضر ہو، اتنا پردہ ہے، اب وہی بندی مارکٹ میں بن دوپٹے کے جائے گی، منگنی اور چلے اور جگہ میں بن دوپٹے کے جائے گی. اگر شاپنگ مال اور مارکٹ میں، اگر ولیمے اور شادی میں، اگر رشتہ داری میں، اگر بن دوپٹے اور بن حجاب کے جائے گی تو کیا بتائیے اس سے اللہ راضی ہوگا؟ اس سے اللہ خوش ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے سنا ہوگا خاتون جنت کی کنیزوں، آپ نے سنا ہوگا خاتون جنت نے صرف زندگی بھر پردہ نہیں کیا بلکہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے دن رات اس بات کی فکر انہیں ستاتی تھی. اور یہ بڑی مشہور روایت آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو. خاتون جنت نے مولا کائنات سے عرض کیا کہ اے مولا کائنات، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا. مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ، دن کے اجالے میں سہولت ہوگی، رات کے اندھیرے میں پریشانی ہوگی، تم کیوں چاہتی ہو کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے؟ تو خاتون جنت کہتی ہیں کہ اے علی، آج تک کوئی غیر محرم یہ نہ جان سکا کہ فاطمہ گوری ہے کہ کالی ہے، فاطمہ لمبی ہے کہ ناٹی ہے، فاطمہ پتلی دبلی ہے کہ موٹی ہے. آج تک کوئی غیر محرم مجھے نہ دیکھ سکا. اے علی، جس طرح زندگی پردے میں میں نے گزار دی، اسی طرح چاہتی ہوں کہ دنیا سے حالت پردہ میں گزر جاؤں، نہ جیتے جی کسی کی نظر، کسی غیر محرم کی نظر مجھے دیکھ سکی، نہ مرنے کے بعد کسی غیر محرم کی نظر مجھے دیکھ سکے. آپ ذرا سوچیں کہ جنہوں نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی پردے کی فکر کی، آج انہی کے آقا کا کلمہ پڑھنے والیاں خاتون جنت کی کنیز کہلانے والیوں کی پوزیشن کیا ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں جا کر دیکھو، مسلمانوں کے بازار میں جا کر دیکھو، مسلمانوں کی شادیوں میں جا کر دیکھو. آج مسلمانوں کی اکثریت آپ کو بے پردہ نظر آئے گی، بے حیا بے غیرت نظر آئے گی. شرم و حیا اٹھا لی گئی، پردہ اٹھا لیا گیا. اے مسلمانوں، اسی ہندوستان کی سرزمین کا واقعہ ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک جلسہ تھا. مسلمانوں کے جلسے میں ایک سادھوی آتی ہے، ایک ہندو عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو میرے ایک سوال کا جواب دے گا؟ جانتے ہو مسلمان خاموش تھے. کون کہتا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ جسے 5 کلمہ نہیں آتا ہو وہ کسی سادھوی کے سوال کا جواب کیا دے گا؟ ارے شادی ہو کر جس کے 3-3 4-4 بچے ہو گئے، اسے غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، اسے غسل کب واجب ہوتا فرض ہوتا یہی نہیں معلوم ہے، جسے پاکی ناپاکی کے مسئلے نہیں معلوم ہے. ارے وہ عورتیں جو 2-2 3-3 بچوں کی ماں بن گئی، انہیں بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا. بچہ گدے پر پیشاب کر دے تو پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کپڑے پر کر دے تو پاک کرنا کہ نہیں کرنا، جنہیں دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. آخر اس سادھوی اور پنڈت کے سوال کا جواب کون دیتا؟ تمام لوگ خاموش تھے. آخر میں اس نے 3 بار للکارا، سناٹا چھایا تھا. ایک غریب بوڑھا دیہاتی آگے بڑھا، اس نے کہا بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بتا تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب دے دوں. اب جانتے سادھوی نے کیا پوچھا؟ سادھوی کہتی اکثر میں نے یہ سنا مسلمان بار بار یہی کہتے ہیں اسلام ہی اچھا مذہب ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے. تم دنیا کے کسی اور مذہب کو اچھا سچا نہیں مانتے، صرف اسلام ہی کو اچھا سچا مانتے ہو. تو تم مجھے جواب دو، اگر واقعی اسلام ہی اچھا اور سچا مذہب ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں اب تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اگر اسلام ہی اچھا اور سچا ہے، ہر گھر میں حسین جیسے بیٹے پیدا ہونے چاہیے، ہر ماں کی کوکھ سے حسین جیسے لال پیدا ہونا چاہیے. اگر اسلام ہی اچھا اور سچا مذہب ہے، ایک حسین کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو جانتے بوڑھے نے کیا جواب دیا؟ بوڑھے نے کہا بیٹی تیرا سوال بالکل صحیح ہے، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہماری 1400 سال کی تاریخ میں ایک امام حسین کے علاوہ
پھر کوئی حسین نہیں آیا. جانتی بیٹی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین جیسے بیٹے ہر ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے. حسین جیسے بیٹوں کے لیے خاتون جنت جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے. جب سے دنیا خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے. جب مائیں بے حیا ہو گئیں، جب مائیں بے غیرت ہو گئیں، جب مائیں بے پردہ ہو گئیں، جب مائیں گھر سے سج سور کر بجنے والے زیور پہن کر نیم اریاں لباس پہن کر زلفیں بخیر کر نیک لائن دکھاتے ہوئے گھر سے نکلیں گی، ایسی ماؤں کی کوکھ سے تو چرسی گنجیڑی ہی پیدا ہوں گی. ایسی ماؤں کی کوکھ سے یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوں گے. ایسی ماؤں کی کوکھ سے کورکس لینے والے سولوشن لینے والے ہی پیدا ہوں گے. ایسی ماؤں کی کوکھ سے نہ غازی پیدا ہوتے ہیں نہ نمازی پیدا ہوتے ہیں. اگر چاہتی ہو اپنی آنے والی نسلوں کے مقدر کو بدلنا، آنے والی اولاد کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا، تو ساری توقع اولاد سے مت لگائے رکھو، اپنا بھی ذرا علاج کرنے کی کوشش کرو. ہمارے گھر کی عورتیں، ان پر جمعہ کی نماز نہیں، امام اعظم کے نزدیک جمعہ کی نماز نہیں، عید بقرہ عید کی نماز نہیں، ان کے لیے نماز جنازہ نہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے. گھر کی عورتیں کبھی اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی اور پھر کہتی حضرت دعا کر دیں آدمی کا کام نہیں چل رہا ہے، حضرت دعا کر دیں بیٹا بہت پریشان ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، حضرت کئی لوگ آئے کھا پی کے چلے گئے جواب دے دیا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری مصیبتیں آپ نے خود مول لی، ان ساری پریشانیوں کی جڑ آپ خود ہیں. میرے نبی نے فرمایا، آخری بات عرض کروں گا، توجہ ہے نا آپ کی، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں میری چادر میری امت کے مردوں کا سہارا ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کی چادر میری امت کی عورتوں کا سہارا ہوگی. میری امت کی عورتیں میری بیٹی فاطمہ کی چادر میں ہوں گے. میں کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا بتاؤ دنیا میں جو بے حیا بے غیرت بے پردہ ہو کر پاؤں پٹک پٹک کر کمر مٹکا کر گھومتی پھرتی تھی، خاتون جنت کی چادر میں اسے جگہ ملے گی؟ کسی بے حیا کے لیے وہ چادر ہے؟ کسی بے غیرت کے لیے وہ چادر ہے؟ رب رسول کی نافرمان کے لیے وہ چادر ہے؟ خاتون جنت کی پاکیزہ چادر کے سائے میں کون ہوگا؟ گناہگار، اللہ رسول کی نافرمان، بے حیا بے پردہ. آج کے اس اجتماع سے ہمیں اور آپ کو سچے دل سے توبہ کر کے پلٹنا ہے، کہیں انشاءاللہ. یہ ساری گفتگو مردوں کے لیے نہیں ہے. جتنی باتیں میں نے شروع سے آخر تک عرض کی وہ سب جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. عورتیں بھی توجہ سے سنیں، اپنا علاج کریں، اپنی صورت کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت پر توجہ دیں، اپنے اخلاق و کردار کو بدلیں. بڑی متقیہ عابدہ زاہدہ شب بیدار نہ بن سکیں تو کم سے کم آج یہ طے کر کے جائیں آج کے بعد پردے کی پابندی کریں گی اور آج کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں گی انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر، جو یہاں مفتی اکرام موجود ہیں ان کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.